اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں کچھ صحابہ کرام جنگ کی شدت کی وجہ سے وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، کہ شیطان کی باتوں میں وہ بہکاوے میں آ گئے اور وہ وہاں سے پیٹھ دے کر بھاگے۔ تو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ہی ان آیات کے ساتھ ساتھ اس غلطی اور کوتاہی پر ان کی بخشش کا بھی پروانہ جاری کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی طرح اسی آیت ان الذین تولوا منکم، اسی آیت میں آگے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو یہ تو صحابہ کرام کی فضیلت کی دلیل ہے کہ اگر اللہ رب العزت فرمائے کہ میں نے معاف کر دیا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، یہ فضیلت کی بات ہے، نہ کہ کوئی تان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا، جب معاف فرما دیا تو پھر کسی قسم کی تان یا اسی بات کو دلیل بنا کر ان کے خلاف پیش کرنا، یہ تو خود کتاب و سنت کی خلاف ورزی ہے، یہ خود اس شخص کی عدالت پر تان ہے جو ایسا کرتا ہے۔ یعنی وہ شخص عادل نہیں ہے، کتاب و سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے کہ اللہ کہتا میں نے معاف کر دیا، وہ پھر اعتراض کر رہا ہے، اسی بات کو دلیل بنا کر صحابہ کرام کی منزلت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح غزوہ حنین کے بارے میں اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی، تو پھر اللہ رب العزت نے آگے یہ ارشاد فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، پھر اللہ رب العزت نے اس کوتاہی کے بعد جو صحابہ کرام سے سرزد ہوئی، اس کوتاہی کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی سکینت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور مومنوں پر نازل فرمائی، ان کے ایمان کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ یہ تھے مومن ہی، کوتاہی ہوئی ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ان کا ایمان بالکل سلامت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی گواہی دی اور فرمایا وانزل جنودا لم تروها، ان کی نصرت کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے فرشتوں کے لشکر نازل کیے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی فرشتے ان کی مدد کے لیے نازل ہوئے۔ جن کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوں ان پر تان کی جاتی ہے، بھلا یہ ان کی تان ہے، ان پر تان کا سبب ہے یا ان کی قدر و منزلت ہے؟ یہ تو ان کی عدالت پر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی نصرت کے لیے فرشتے نازل فرمائے اور اللہ رب العزت نے ان کی اس کوتاہی کو معاف فرما دیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی عدالت کو بیان کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام معصوم ہیں، معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہیں، انبیاء اور رسول کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے، کتاب و سنت کی واضح نصوص سے ثابت ہے۔ ہم صحابہ کرام کو معصوم نہیں کہتے بلکہ مغفور کہتے ہیں، اور جو مغفور ہو، جس کو اللہ رب العزت معاف کر چکا ہو، اس سے بڑا عادل کون ہوگا؟ اس کی عدالت کی یہی دلیل ہے۔ تو صحابہ کرام کی بعض اخطاء اس کو بیان کر کے ان کی عدالت کی نفی کرنا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی جنت میں جانے کے بعد کوئی کسی کو کہے کہ تم تو فلاں فلاں برے اعمال کرتے رہے ہو، کوئی ان پر اعتراض کرے، تو یہ کیسا اعتراض ہے؟ اللہ نے معاف کر دیا اور اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے لیے جنت کی جو بشارت ہے وہ ایسے ہی ہے، جب قرآن نے ہمیں بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو وہ ایسے ہی ہے گویا ہم نے ان کو جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا اظہار بھی فرمایا۔ صحیح مسلم کی جیسے حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ، ایک لشکر جو ہے وہ مجھ پر پیش کیا گیا، وہی غزوہ بحر والے، جنہوں نے غزوہ بحر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بہت بعد کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ دکھائے گئے کہ وہ جنت میں تختوں پر ٹیکیں لگائے ہوئے، بڑے بڑے تختوں پر بادشاہوں کی طرح ٹیکیں لگائے ہوئے میں نے اپنی امت کے لوگوں کو دیکھا۔ تو وہ غزوہ بحر والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جن کے سر خیل سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا جنت میں، ان کے بارے میں آج ان کی عدالت پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو گویا یہ خود اپنی عدالت کو مجروح کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اس کا کوئی اعتراض نہیں۔